السلام علیکم. پچھلی ویڈیو میں ہم نے کوشچن نمبر 6 تک لانگ کلاس 10 کے پی ایس ٹی سالو کیے تھے. اس بار ہم کوشچن نمبر 7 سے اسٹارٹ کریں گے. تو فرسٹ کوشچن ہے شیڈ لائٹ آن ایگریکلچر ایشوز ان پاکستان. پاکستان از این agrarian country where agriculture is the profession of most people. تو یعنی کہ ہمارا جو ملک ہے وہ زیادہ تر ایگریکلچر پہ یعنی کہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اور یہ زیادہ تر لوگ کا پروفیشن ہے، کیونکہ جو زیادہ تر گاؤں دیہات میں رہتے ہیں وہ لوگ یہی کام کرتے ہیں. Despite the cultivation of many food and cash crops in Pakistan, the quality of cultivation is low. The reason for this are as follows. تو یہ کیا ہے، بہت سارے جو کھانے ہو گئے، کیش کراپس ہو گئے پاکستان کے، وہ بہت کم ہے. اور یہ سب کہاں سے ہوتا ہے؟ پاکستان میں ہمارے یہاں سے ہی بہت سارے جو کھیتی باڑی لوگ کرتے ہیں وہ یہ فراہم کرتے ہیں. اس کے بعد ہے لیک آف ایجوکیشن. تو موسٹ فارمرز آر illiterate. زیادہ تر جو فارمرز ہوتے ہیں وہ illiterate ہوتے ہیں، یعنی کہ ان پڑھ ہوتے ہیں. دے آر ناٹ فیملیئر ود ماڈرن ایگریکلچر ٹیکنیکس اینڈ ریلائی آن ٹریڈیشنل میتھڈ. یعنی کہ کیا ہوتا ہے، یہ ماڈرن ایگریکلچر ٹیکنیک سے جو ہے ان کو نہیں جان پہچان ہوتی، تو وہ جو پرانے طریقوں سے جس طرح سے وہ کھیتی باڑی کرتے آ رہے ہوتے ہیں وہ وہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. دے لیک نالج اباؤٹ پیسٹیسائڈز، فرٹیلائزرز اینڈ ماڈرن فارمنگ پریکٹسز ریزلٹنگ ان لو پروڈکٹیوٹی پڑے گا. تو یعنی کہ وہ جو ہے پیسٹیسائڈز، فرٹیلائزرز وغیرہ، پیسٹیسائڈ یعنی کہ دوائیاں وغیرہ، اور فرٹیلائزر یعنی کہ وہ چیزیں جو زمین کو زرخیز کرتی ہیں، اور جو مشینیں وغیرہ جو آج کے دور میں زیادہ تر جو ماڈرن کنٹریز ہیں وہ یوز کرتی ہیں، وہ ہمارے ملک کے جو کھیتی باڑی کرنے والے کسان تھے وہ یوز نہیں کرتے. وہ پرانے زمانے کی کھیتی باڑی کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ یوز کرتے. کوشچن نمبر 2. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 ہے انکریزنگ نمبر آف فارمرس. The number of farmers is increasing day by day, but the cultivable land is limited. یعنی کہ جو فارمرز ہے وہ تو دن بدن انکریز ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو زمین ہے وہ بہت کم ہے، اس کی بہت لمیٹڈ ہے. The process of expanding the cultivable area is slow, leading to decrease in the cultivation area per person. یعنی کہ جتنے زیادہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں تو وہ جو زمین جو جتنے لوگوں کی ہوتی جا رہی ہے وہ بھی لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، زمین جو ان کا ایکڑ جو ان کو دیا جاتا تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ جیسے جو ایک بندے کا ہوتا تھا اب وہ ایک اتنے ایکڑ ہوتا تھا، تو اب وہ جو ہے 5 لوگوں میں تقسیم ہو گیا، تو لوگوں کے پاس کم ایکڑ آ گئے. اس کے بعد ہے لیک آف میکینیکل فارمنگ. تو وائل پاکستانی فارمرز آر ہارڈ ورکنگ، دے آر ہیویلی ریلائنٹ آن ٹریڈیشنل میتھڈز اینڈ ووڈن پلرز. یعنی کہ جو پاکستانی فارمرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت محنتی ہوتے ہیں. دے آر ہیویلی ریلائنٹ آن ٹریڈیشنل میتھڈز اینڈ ووڈن پلرز. یعنی کہ وہ کیا ہے، ٹریڈیشنل میتھڈز پر ڈپینڈ کرتے ہیں زیادہ تر، پرانے زمانے سے کھیتی باڑی کرتے ہیں. اور وڈ پلوز لکڑی کے جو کھودنے کے لیے ہوتے ہیں وہ بیل وغیرہ پر لگاتے ہیں، لاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسے ہوتے ہیں تاکہ اس کے اندر بیج ڈال سکے. تو یعنی کہ ان کے پرانے طریقے کار ہیں جس کے ذریعے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں. اکانومک کانسٹرینٹس آلسو ہنڈرز دیئر پروگریس. یعنی کہ جو اکانومک جو اگرچہ ان کو اکانومکلی کی بھی بہت زیادہ ان کے مسئلے آتے رہتے ہیں. میکینائزڈ فارمنگ ہیز ناٹ بین وائڈلی اڈاپٹیڈ. یعنی کہ جو مشینوں کے ذریعے جو فارمنگ کی جاتی ہے وہ ابھی تک پوری طرح سے اڈاپٹ نہیں کی گئی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، باقی لوگ اسی طرح پرانے زمانے میں جس طرح کھیتی باڑی کی جاتی تھی اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی کو کرتے ہیں. یعنی کہ practice tube wells, fertilizers, certified seeds and systematic sowing are essential component of mechanical farming. Mechanical farming یعنی کہ جو نئے طریقہ کار ہے فارمنگ کا وہ کیا ہے، اس میں فرٹیلائزر یوز کیے جاتے ہیں، سیڈ کو بہت زیادہ اس کو لیبورٹری میں بنایا جاتا ہے. یہ ساری جو کس طرح جو ہے بیج کو بونا ہے، یہ ساری چیزیں جو میکینیکل فارمنگ میں شامل ہے، یہ ساری چیزیں ابھی ہمارے ملک میں بہت سارے لوگوں نے اڈاپٹ نہیں کی ہے. ایگریکلچرل لینڈ. تو ایگریکلچرل لینڈ ان پاکستان از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 گروپس. 2 حصوں میں تقسیم ہے. لینڈ اونرز ہیڈ لارج ایریاز بٹ ڈو ناٹ کلٹیویٹ دیم لیونگ دا لینڈ بیرن. یعنی کہ کیا ہوتا ہے، جو ایگریکلچر لینڈ ہے پاکستان کے وہ 2 گروپس میں ڈیوائڈیڈ ہیں. لینڈ اونرز ہیو لارج ایریاز بٹ ڈو ناٹ کلٹیویٹ دیم. یعنی کہ جو لینڈ اونرز ہوتے ہیں ان کے پاس بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے لیکن وہ اس کو کلٹیویٹ نہیں کرتے، یعنی کہ وہاں کھیتی باڑی نہیں کرتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بھی کھیتی باڑی نہیں کرتے. اور دوسرے سائڈ پہ کیا ہوتا ہے، سیکنڈ گروپ ہے کنال فیڈ ایریاز where each person owns 12 to 15 acres of land. They cannot opt for mechanized farming on these small pieces of land, resulting in low production without mechanized. اب ہوتا کیا ہے، جب لوگوں کے پاس کم کم ایریاز ہوں گے، 12 سے 15 ایکڑ آف لینڈ ہوگی، تو اس کے لیے وہ میکینیکل فارمنگ تو اتنا جو کمپلیکیٹڈ چیزیں جو جس پہ انہیں خرچہ کرنا پڑے گا اس پہ پھر وہ اپنا خرچہ نہیں کرتے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بنجر میدان ایسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کھیتی باڑی نہیں کرتے. اس طرح کیا ہوتا ہے، کم جب میکینائز فارمنگ ہوتی ہے تو کم
جو ہوتی ہے فضل بنتی ہے. اس کے بعد ہے رول آف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. The agriculture sector is also not functioning properly یعنی کہ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کوئی اچھی طریقے سے ہمارے ملک میں کام نہیں کر رہا. There are no proper relations between farmers and agricultural offices یعنی کہ کیا ہے آفیسز جو ایگریکلچر کے آفیسز ہیں اور جو فارمرز ہیں ان کے درمیان کوئی اچھے ریلیشن نہیں ہے. تو فارمرز کا جو اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ بھی ان لوگوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے جو ایگریکلچر کے کام کرتے ہیں. آفیسز ہے جو ملک کے agricultural officers have failed to demonstrate their effective performance, negligence, lack of timely advice, and slow cooperation between farmers and departments are some reasons causing a loss of agricultural production. تو ہوتا کیا ہے کہ جو ایگریکلچر کے آفیسرز ہوتے ہیں جن کا کام کھیتی باڑی کے مسائل کو دیکھنا ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے وہاں نیگلیجنس ہوتی ہے یہاں کے وہاں بھی کرپشن چلتی ہے. اس کے علاوہ وہ ان لوگ کو صحیح ایڈوائز نہیں دیتے اور کیا ہوتی ہے ان کے درمیان ایک کوپریشن نہیں ہے. تو مطلب بات چیت صحیح طریقے سے نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری ایگریکلچر پروڈکشن یعنی کہ جو ہماری کھیتی باڑی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے. اگرچہ بھائی میں تعلقات بڑھ جائیں ان دونوں کے درمیان تو بہت اچھی کھیتی باڑی ہو سکتی ہے بہت اچھا جو ہے ریزلٹ نکل کے آ سکتا ہے. اس کے بعد ہے 6 لینڈ ایروژن. فیکٹرز لائک ہیوی رین اسٹارم سنو فال اینڈ ارتھکویکس کنٹریبیوٹ ٹو لینڈ ایروژن. لینڈ ایروژن کیا ہوتی ہے جو جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے باقی کیا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے جو زیادہ تر جو اچھی فصل ہوتی ہے وہ نکل کے نہیں آتی. فیکٹرز لائک ہیوی اب یہ جو ہیوی رینز ہوتی ہے اسٹارم ہو گئے سارے ارتھکویک وغیرہ ان سے کیا ہوتی ہے جو فرٹیلائزر ہوتی ہے نا اس کی جو زرخیزی ہوتی ہے وہ بہہ جاتی ہے. اب اگر وہ نکل جائے گی تو پھر کیا رہ جائے گا ایک بنجر میدان رہ جائے گا جہاں نہ کوئی اچھے پودے اگ پائیں گے نہ کوئی اچھی فصل اگ پائے گی کچھ بھی نہیں اگ پائے گا. اس کے بعد ہے to remove fertile soil particles from the top layer of land resulting in reduced productivity. اب کیا ہوتا ہے جب اوپر لیئر نکل جائے گی تو کیا بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا. salinity 7 is salinity and water logging. The large canal areas of Punjab and Sindh are victims of salinity water logging. This is highly detrimental to fertile land. تو ہوتا کیا ہے جو لارج کینالز ہوتے ہیں پنجاب کے سندھ کے وہ سیلینٹی واٹر لاگنگ یعنی کہ وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے واٹر لاگنگ ہو جاتی ہے گندگی الگ ہوتی ہے. دس از ہائیلی ڈیٹرمنٹل فار فرٹیلٹی. اور جب پانی زیادہ تر کھڑا رہے گا اس طرح کیا ہوگا جو زمین کی زرخیزی ہوگی وہ جب پانی بہنا شروع ہوگا تو وہ نکل جائے گی پھر زمین زرخیز ہی نہیں رہ پائے گی تو پودے وغیرہ کیسے اگ پائیں گے. Lack of income sources. Due to poor road conditions and inadequate income sources, agriculture produce often doesn't reach the markets. Therefore, farmers settle for low crop yields. تو یعنی کہ ہوتا کیا ہے جو پور جو لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی پور کنڈیشن ہوتی ہے اب ان کی انکم ریسورسز اب ان کو کم ہی پیسے ملتے ہیں بیچاروں کو جو ہوتی ہے کھیتی باڑی کر کے. اب ایگریکلچر پروڈیوس آفن ڈزنٹ ریچ دا مارکیٹ. اب جو ہوتا ہے ان کو کم پیسے ملتے ہیں ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مارکیٹ میں ملتی نہیں انہیں صحیح سے. فارمر سیٹل فار لو کراپ یلڈز. اب وہ کیا کرتے ہیں کم کم بناتے اور کم کم سیل کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس پھر جمع ہو پھر وہ ضائع ہو اور ان کی محنت برباد ہو. اس کے بعد ہے مارکیٹ ڈیفیکلٹیز. 9 ہے farmers often face difficulties in getting fair prices for their crops due to market manipulation and various tricks played by middlemen. They discourages them from increasing production. تو ہوتا ہے کہ فارمرز بہت ساری جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں کیونکہ کراپ سم ٹائم جو ہوتی ہے مارکیٹ ان کو مینیپولیٹ کر دیتی ہے کبھی لوگ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں کراپس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کو کم پیسوں میں ان سے خریدتے ہیں زیادہ پیسوں میں بیچتے ہیں پھر وہ چیز جو ہوتی ہے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور پھر وہ چیز لوگ کم خریدنا شروع کر دیتے ہیں. سارا نقصان کس کا ہوا یہ نقصان تو ان کسانوں کا وہ جو بیچارے اتنی محنت سے بنا رہے ہیں. discourage them from increasing production. اب وہ کیا کرتے ہیں وہ کم پروڈکٹ چیزیں بناتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اور زیادہ پیسے بڑھتے ہیں اور زیادہ مارکیٹ میں پیسے بڑھتے ہیں لوگوں کو خریداری کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. 10 point ہے lack of medical facilities. The farmer do not have access to medical facilities. Most villages lack proper medical services. Discourages farmer from seeking medical help. یعنی کہ کیا ہوتا ہے میڈیکل فیسلٹیز کسانوں کو بہت کم دی جاتی ہے ان کو جب سروسز نہیں دی جاتی اب ان کو میڈیکل ہیلپ نہیں دی جاتی ان کی کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے کوئی بیمار ہوتا ہے اب ان بیچارے وہاں سے شہروں میں تو نہیں آ سکتے بار بار اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ نا کم وہ اور ڈسکریج ہو جاتے ہیں. These agriculture issues collectively contribute to low agriculture productivity in Pakistan. اب جب کسانوں کی ہیلتھ ہی صحیح نہیں رہے گی تو وہ کہاں سے اچھی فصل اگا پائیں گے وہ کہاں سے اتنی محنت کر پائیں گے. Addressing these challenges requires a comprehensive approach involving education, mechanization,
infrastructure development, market reforms and improves access to medical facilities. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ ایگریکلچر پروڈکٹ، پھر اس سے کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ڈکریز ہو جاتی ہے، یعنی کہ کم فصل اگانا پھر اگنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، بہت ساری پریشانیاں لوگوں کو جھیلنی پڑتی ہے، جیسے کہ ایجوکیشن ہو گئی، میکینائزیشن، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ۔ اب یہ ساری چیزیں جو کسانوں کو نہیں دی جاتی، یہ ہم خود بھی چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں گاؤں دیہات وغیرہ میں لوگوں کو کتنی مشکل زندگی وہ لوگ گزار رہے ہوتے ہیں۔ ابھی 7 جب اردو میں ہوگا تو کیا ہوگا، پاکستان کی زرعی مسائل پر روشنی ڈال۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہاں کے لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔ حالانکہ پاکستان میں بہت سی غذائی نقد آور فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، پھر بھی کاشت کی مقدار کم ہے۔ اس کی وجوہات میں نظر چلے تو کیا ہے، پاکستان کیا ہے، ایک زرعی ملک ہے، یہاں کیا ہوتا ہے، ایک پیشہ زراعت ہے۔ حالانکہ پاکستان میں بہت سی غذائی نقد آور فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، یعنی کہ بہت سی جو پیسے کمانے والی اشیاء ہوتی ہیں وہ کاشت کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی مقدار کم ہے، یعنی کہ وہ کم پروڈیوس ہوتی ہیں۔ زیادہ تر کسان ان پڑھ ہیں، انہیں زراعت کے جدید طریقوں سے کوئی واقفیت نہیں ہے اور وہ پرانے طریقوں پر ہی قائم ہے۔ انہیں کیڑے مار دوائیوں اور کھاد کے متعلق بھی معلومات نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی فی ایکڑ پیداوار ملک کی ضروریات کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ تو یعنی کہ اب جب ان کو زیادہ تر ان کو ٹریننگ نہیں دی جائے گی، ان کو چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا، ان کو دوائیوں کے بارے میں، کیڑے ہو رہے ہیں ان کی فصل کو برباد کر رہے ہیں، ان کو اس بارے میں نہیں پتا ہوگا تو کیا ہوگا، اور زیادہ مسائل بڑھتے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے 2، کسانوں کی تعداد۔ کسانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن زیر کاشت زمین کم ہے، یعنی کہ زیادہ تر کسان بڑھتے جا رہے ہیں لیکن جو جس چیز کی وہ کاشت کرتے ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی زیر کاشت رقبے کو بڑھانے کا عمل بہت سست ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زیر کاشت رقبہ بھی کس کم ہو گیا ہے، یعنی کہ اب جو ہے زیادہ تر اب اور کم سے کم فصلیں اگنا شروع ہو گئی ہیں۔ تھرڈ، مشینوں کے بغیر کاشت۔ حالانکہ پاکستان کے کسان محنتی ہیں، لیکن ہمارے کسان مشینوں کے استعمال سے بے بے بہرا ہے اور لکڑی کے حل اور علاقائی بیجوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ بہت سے جو، ویسے تو ہمارے کسان بہت محنتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، وہ ان کو نو ہاؤ نہیں ہے، ان کو معلومات نہیں ہے کہ کس طرح سے جو ہے مشینوں کو استعمال کیا جاتا ہے، کیا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور ابھی بھی وہ لکڑی پر جو وہ بیل کے ذریعے جو کھدائی کی جاتی ہے وہ کرتے ہیں۔ معاشی تنگی بھی ان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ مشینی کاشتکاری بھی اختیار نہیں کی گئی ہے۔ ٹریکٹر، ٹیوب ویل، کھاد، تجدید شدہ معیاری بیج اور بیجوں کی ایک منظم اور ترتیب سے وہی مشینی کاشتکاری کے اہم اور لازمی اجزاء ہیں، یعنی کہ یہ سارے وہ طریقے ہیں جس سے جو ہے ہمارے پاکستانی کسان کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زرعی زمین۔ زرعی زمین میں پاکستان میں سے 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ مالک زمین کے پاس پر بڑا علاقہ ہے لیکن وہ کاشت نہیں کرتے، لہذا زمین بنجر رہتی ہے۔ دوسرے گروپ کے پاس کینال والے علاقے ہیں جہاں 12 سے 15 ایکڑ 12 سے 15 ایکڑ اراضی ہے، اور کیا ہے، ایک شخص کے پاس ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، وہ ان چھوٹے قطعے اراضی پر مشینی کاشتکاری اختیار نہیں کر سکتے، اور مشینی کاشتکاری کے بغیر پیداوار کم ہی رہے گی۔ یعنی کہ کیا ہوتا ہے، اب جو ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، آدھی آبادی جو ہے وہ خالی بنجر علاقوں کو ایسے چھوڑ دیتی ہے، دوسری کیا کرتی ہے، ان کے پاس ایک بندے کے پاس 12 سے 15 ایکڑ علاقے ہوتے ہیں، ایکڑ زمین ہوتی ہے، اب اس پہ کیا ہی کاشتکاری کر لیں گے، وہ ان چھوٹے قطع اراضی پر مشینی کاشتکاری اور اس طرح کے طریقے یوز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے زرعی شعبے کا کردار۔ زرعی شعبے کا بھی اپنا کام صحیح طور سے نہیں کر رہا، کسانوں اور زرعی دفاتر پھر کے عملے کے درمیان مناسب روابط بھی نہیں ہے۔ محکمہ زراعت کے اہلکار اپنی مؤثر کارکردگی دکھانے میں ناکام ہو گئے، یعنی کہ اب کیا ہو رہا ہے، جو زرعی شعبے کے جو اپنے کام جو ہے صحیح طور پہ اب وہ نہیں کر رہے، اب وہ کیا ہو رہا ہے، اور بھی زیادہ ہمارا جو محکمہ زراعت ہے وہ اور زیادہ پیچھے جا رہے ہیں، ہماری جو ہے ترقی کم ہوتی جا رہی ہے۔ فرائض سے غفلت حاضری مناسب موقعوں پر مشورہ کا نہ ملنا اور کاشتکاروں اور کسانوں کو زرعی آگاہی دینے میں سستی اور عدم دلچسپی، کسانوں اور محکمے کے مابین عدم تعاون اور چند وجوہات ہیں، اس طرح زرعی پیداوار کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی کہ کیا ہوتا ہے، جو محکمہ زراعت ہے وہ اب اپنے کام سے پیچھے ہٹیں گے اور کسانوں کو صحیح مشورہ نہیں مل پائے گا،
ان کے جو مسائل ہوں گے جیسے کہ کیڑے پڑنا یا کوئی بھی مسائل ہونا، وہ ان سے ہیلپ نہیں لے پائیں گے، تو ان کا تو کام اور کم ہوتا جائے گا، اور اس طرح جو ہے پورے ملک کو اس سے مسائل پیش آئیں گے، اور کم پیداوار ہوگی تو چیزوں کے پیسے زیادہ بڑھیں گے، اور پھر عام عوام کو وہ چیز سہنا پڑے گی۔ زمین کا کٹاؤ، تو بارشیں اور تباہی پھیلانے والے عوامل یعنی آندھی، طوفان، برف باری اور زلزلے زمین کے کٹاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی کہ بارش اب کیا ہوتا ہے، جو زرخیز زمین ہوتی ہے، جو اس کی اوپر کی لیئر ہوتی ہے، جب پانی بہتا ہے تو وہ پوری ہٹ جاتی ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے، ایک بنجر میدان رہ جاتا ہے۔ زمین کے بالائی زرخیز ساختی زراعت کو ہٹا دیتے ہیں اور نتیجے کم پیداوار کی صورت میں نکلتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب جو زرخیز زمین ہے وہ ہٹ جائے گی تو کیا بچے گا، ایک بنجر میدان بچے گا، اس سے کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو پائے گی۔ اس کے بعد ہے ساتواں سیموتھور۔ پنجاب اور سندھ کے بڑے کینال علاقے سیموتھور اور کا شکار ہے، جو زرخیز زمین کے لیے بہت خطرناک ہے۔ یعنی کہ اب کیا ہو رہا ہے، بہت سے جو کینال وغیرہ کے ذریعے اب وہ کم ہو جاتے ہیں، تھوڑا ہو جاتا ہے ان کا پانی، تو پھر فصل متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ذرائع آمد و رفت کی کم، تو سڑکوں کے ناپختہ صورتحال اور مناسب ذرائع آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے اجناس سے بازار تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب کیا ہوتا ہے، اجزا جو ہوتے ہیں وہ جب سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، مسائل ہوں گے چیزوں کو پہنچانے میں، تو بازار تک پہنچنے میں مشکل آتی ہے، پھر جو پیداوار ہوتی ہے اس کو، اس کے لیے کاشتکار فصلوں کی قلیل پیداوار اور کناعات کرتے لیتے ہیں۔ یعنی کہ اب کیا ہوتا ہے، جب ان کی چیز نہیں پہنچ پاتی، ان کو فائدہ نہیں ہو پاتا، تو پھر وہ اتنی کاشتکاری بھی نہیں کرتے، وہ اپنی جو چیزیں بناتے ہیں اسے اور کم کر دیتے ہیں، فروخت میں مشکلات، کسانوں کو فصلوں کی مناسب قیمتیں نہ ملنا بھی انہیں دل برداشتہ کرتا ہے۔ آہرت حالتوں کی مختلف چال بازیوں اور حرکتوں کی وجہ سے کاشتکاروں کو ان کی محنت اور پیداوار کا مناسب صلہ نہیں ملتا۔ یعنی کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، حکمران وغیرہ، وہ کیا ہوتا ہے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو وہ لوگ بیچارے محنت کرتے ہیں، پورے پورے سال کھیتی باڑی کر کے جو ان کو پھل ملتا ہے، وہ ان کا اس کو اس چیز کا پھل نہیں مل پاتا، اس لیے کیا ہوتا ہے، پیداوار بڑھانے پر ضروری توجہ نہیں دیتے۔ اب جب ان کو اس چیز کا پھل ہی نہیں ملے گا تو وہ کیوں بھلا محنت کریں گے، جتنا ان کے لیے گزارا ہے وہ اتنا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے، تو اب اینڈ یہی نکلتا ہے کہ اگرچہ ہماری کسانوں کو اگر ہم ان کو اچھی صورتحال فراہم نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ ہی پھر مہنگائی کی صورت میں نکلے گا۔ اس کے بعد ہے طبی سہولیات میں کمی، کسانوں کو طبی سہولتیں نہیں ملتی، اکثر دیہات میں ڈاکٹر جانا نہیں چاہتے۔ اب ظاہر ہے ڈاکٹر گاؤں دیہات میں نہیں جانا چاہیں گے، ان کو اتنے پیسے نہیں ملیں گے تو کیوں جائیں گے بھلا، اور پھر اب وہ نہیں جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کسانوں کی صحت صحیح نہیں رہے گی، اور جب ان کی صحت صحیح نہیں رہے گی تو پھر وہ کیسے اچھی فصل اگا پائیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 8 ہے انگلش میں، واٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایکسپلین آئی ٹی، ایکسپلین دا پرپز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن ان پاکستان۔ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کیا ہے، ان کا encompasses the use of computers and other information science tools to send, store, process information in the form of word, images, sound میں۔ ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے، آئی ٹی میں کیا کیا جاتا ہے ایکچولی، اس میں جو انفارمیشن کو اسٹور کیا جاتا ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے اور اس کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ تو اب انفارمیشن کس صورت میں ہو سکتی ہے، وہ ورڈ کی صورت میں، امیج کی صورت میں، ساؤنڈ کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، تو اسے بولتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو اب ریڈیو، ٹیلیفون، موبائل فونز، ٹیلیکس، ٹیلی ویژن، کیبل نیٹورکس اینڈ کمپیوٹر آر آل ٹولز یوز انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی۔ تو آئی ٹی کے اندر کیا کیا چیزیں یوز کی جاتی ہیں، یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اس کو یہ سورسز ہیں اور سورسز ہوا کرتی تھیں، جیسے کہ ریڈیو، ٹیلیفون وغیرہ ہیں، یہ پرانے، اب تو ٹائم گزر گیا، اب اس کو یوز نہیں کیا جاتا، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں آئی ٹی کی ہی ایک اقسام ہے، اس کے ذریعے آئی ٹی کا پروسیس چلتا ہے۔ اس کے بعد امپورٹینس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی Information technology, commonly abbreviation as IT, is a modern invention in the field of communication. یہ کیا ہے، کمیونیکیشن کی فیلڈ میں، یعنی کہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے یہ ایک ماڈرن انوینشن ہے، ماڈرن ایجاد ہے۔ Through this technology, data can be transferred thousands of kilometers away via the internet۔ تو ہوتا کیا ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس کے ذریعے ڈاٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بآسانی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، it's just because of IT۔ Okay, individual and institution have created their websites,
providing access to all kinds of information globally. تو آئی ٹی کے ذریعے ہم گوگل کھولتے ہیں, ہمیں کوئی بھی چیز پوچھتے ہیں, ہم سمپلی اس پہ سرچ کرتے ہیں, ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے. اور یہ کس کی وجہ سے؟ اٹس بیکاز آف آئی ٹی. The rapid exchange of financial transactions, income, expenditure, as well as access to research material has become possible at lightning speed. تو اب کیا ہوتا ہے, ہم چٹکیوں کی اسپیڈ میں ہمیں کوئی پیسے بھیجنے کسی کو, یا ہمیں انکم بھیجنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, یہ سارے کام ہم بآسانی آئی ٹی کے تھرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پروفیشنلی provisionally and skills are essential for operating these machines. تو یہ جو skills ہوتی ہیں ان کے ذریعے آئی ٹی کے ذریعے انڈائریکٹلی ہم کیا کرتے ہیں, مختلف مشینوں کو چلاتے ہیں. اگر میں آپ سے بھی بات کروں جسٹ بیکاز آف آئی ٹی, the importance of information technology is evident from the following points. Information technology IT facilitates rapid exchange of information about news and current events worldwide. تو ہوتا کیا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ, انفارمیشن نیوز کی صورت میں, جو ایک ایونٹ ہوا جیسے لیبنان پہ حملے ہو رہے ہیں, فلسطین پہ حملے ہو رہے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلنا ہے؟ یہ ہمیں کرنٹ ایونٹس کے جو پرابلم ایشوز ہیں, یہ ہمیں تھرو انفارمیشن ٹیکنالوجی پتہ چل رہا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی گریٹلی ایکسپینڈس بزنس اپرچونیٹیز. اب اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کا جو ہے کمائی کا ذریعہ بھی ہے. اٹ پرووائڈز امیڈیٹ ایکسیس ٹو انفارمیشن اباؤٹ گلوبل چینجز. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, گلوبل چینجز میں کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ایشوز آ رہے ہوں, پرابلم آ رہی ہوں, چاہے وہ ویدر سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو, یہ ساری چیزیں ہم معلوم کر سکتے ہیں تھرو انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی از افیکٹولی ان بوتھ وار اینڈ پیس ٹائمس. یعنی کہ وار کے ٹائم جو میں نے آپ کو لیبنان, ایران, فلسطین, اسرائیل کے یہ جو سب کچھ چل رہا ہے, یہ سب ہمیں وار پیس کے بارے میں کس کے پتہ چلتا ہے؟ جسٹ بیکاز آف آئی ٹی. Information technology IT maintains direct contacts between various government departments, enabling an efficient monitoring system. تو اب جو ہے گورنمنٹ اداروں میں بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اس کے ذریعے جو ہے مانیٹر کیا جا سکتا ہے ٹیچرس کو کہ وہ کتنے ٹائم پریزنٹ ہے, کتنے ٹائم ایبسینٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہم مانیٹر کر سکتے ہیں تھرو انفارمیشن ٹیکنالوجی. اب کیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ پاکستان. اب پاکستان کا اس سے کیا لینا, کیا چل رہا ہے پاکستان, اس کے بارے میں. The importance of information technology has been recognized in Pakistan. Investment has been initiated and on priority basis in this area. تو اب کیا ہوتا ہے, انفارمیشن انویسٹمنٹ لگائی, اس میں بہت سارے لوگ کتنے لاکھوں کروڑوں روپے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے جیسے بل گیٹس سے آپ نے سنا ہے, وہ کتنے روپے اس پہ انویسٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں, اس کے ذریعے کتنی کمائی کی جا رہی ہوتی ہے. لوگ جو سب سے زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اسی کے تھرو بنے ہوتے ہیں. کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر بینگ ڈیولپ ان دس ریگارڈس. اب یہ جو کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہے, جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں, وہ ہارڈ ویئر ہے. جس کو ہم نہیں دیکھ, صرف ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, that's what we call software. تو یہ ساری چیزیں آئی ٹی کے تھرو ہوتی ہیں. Furthermore, seven آئی ٹی یونیورسٹیز have been established in Pakistan. 7 آئی ٹی کی یونیورسٹیز ہیں جو پاکستان میں اسٹیبلش ہو چکے ہیں. 5 of which are private, جن میں سے 5 پرائیویٹ ہیں, جیسے کہ ComSat, FAST started working on information technology. یہ جو 2 یونیورسٹیز ہیں, انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. University in Pakistan. Additionally, the government of Pakistan has advised General University to establish IT departments. Information technology has been incorporated into schools through collaboration with private sectors. یعنی کہ اسکول میں بھی یہ چیز کی جا رہی ہے, اور گورنمنٹ نے یونیورسٹیز کو بھی اس چیز کی ہدایت دی ہے کہ وہ اس چیز کو آئی ٹی کو بڑھائیں اپنے یونیورسٹیز وغیرہ میں. Although numerous information technology institutions have been established throughout the country, there is still shortage in modern equipment in these institutions. یعنی کہ بے شک بنا تو دیے گئے ہیں انسٹیٹیوشن آئی ٹی کے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو وہ سہولیات ہی میسر نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ چیز سیکھ سکیں, کوئی فائدہ ہو سکے. Additionally, there is a lack of skilled information technology structures leading to negative impacts. اب کیا ہوتا ہے, بہت سارے نقصانات جھیلنے پڑتے ہیں. Despite of this, future of information technology in Pakistan is very bright and many foreign companies are investing in. یعنی کہ امید ہے لوگوں کو ابھی بھی کہ پاکستان میں اس چیز کا لوگ بہت زیادہ کو سیکھ سکتے ہیں, ارن کر سکتے ہیں, اور کرتے ہیں بھی. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس پہ زیادہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان میں. پرپز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان پاکستان. اب اس کا پرپز کیا ہے پاکستان میں آئی ٹی کو لانے کا؟ The purpose of IT field of education in Pakistan are as follows: to modernize Pakistan education system at all levels through the application of information technology. تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ جو پڑھائی کا سسٹم ایجوکیشن کا, اس میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں جو باہر نہیں نکل سکتے.
to popularize from IT among children of all ages and prepare them for future challenges. यानी कि उनको आने वाले मसाइल और आने वाले वक्त के लिए प्रिपेयर करना होता है इस आईटी के जरिए बच्चों को, टू एक्सेस न्यू एंड फ्रेश इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज थ्रू द इंटरनेट फॉर रिसर्च पर्पजेस। तो रिसर्च पर्पजेस के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल से सर्च करें आपको आसानी थ्रू आईटी मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग रिसर्चेस कर सकते हैं, हम अपने मुल्क का एक नाम भी बढ़ा सकते हैं रिसर्च में थ्रू दिस आईटी। तो ये पावर है आईटी का। अगरचे ये पाकिस्तान में आ रही है और ये बढ़ती जाए तो कितने फायदे पाकिस्तानियों के हो सकते हैं। अब उर्दू में ये होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? पाकिस्तान में तालीम के मैदान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इतलात फनियत, जो इसका दूसरा नाम भी है, के मकासद तालीम। तो तालीम में नए रुझानात, 20वीं सदी के इख्तिताम और 21वीं सदी के आगाज पर इंसानी तरक्की और फरोग के तमाम शोबों में बहुत तेजी से तरक्की हो रही है और तमाम शोबों में कई तरह की तब्दीलियां पैदा हो गई हैं। सनत, तिजारत और बैंककारी, बीमाकारी के निज़ाम निज़ाम बहुत पेचीदा हो गए हैं। अब जो है, क्योंकि आपको पता है बैंक के निज़ाम कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कितने मुश्किल होते हैं, सब आईटी की मदद से हो रहे होते हैं। अब जो है आईटी की मदद से हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, कहीं भी पैसे भेजने हैं, कहीं से ट्रांसफर होना है, कुछ भी करना है हम आसानी कर सकते हैं। और 20वीं सदी के बाद जो इख्तिताम जब हो रहा है, इख्तिताम और 21वीं सदी के स्टार्ट से ही इसका रुझान बनना शुरू हुआ। तो आगे बात करते हैं, इंतजामी मामल के शोबों ने बहा नुमाया किरदार अदा किया है और इनमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने दफ्तरी इंतजामिया का नया निज़ाम मुतारिफ कराया है, जिसमें कंप्यूटर को बढ़तरी हासिल है, यानी कि कंप्यूटर के सिस्टम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जामियात में बैंकारी, होटल इंतजामिया, सियाहत और सरमायाकारी, हर बात के नए नए शोबे खोले गए हैं। इसके अलावा तालीमी निज़ाम जदीद शोबेजात और जदीद उलूम शामिल किए गए हैं। यानी कि अब क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा शोबे इसमें शामिल किए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जदीद और इसको एडवांस किया जा रहा है। इत्तलात फनियात या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब क्या इसके बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर और दीगर इत्तलात साइंसी आलात के इस्तेमाल से हर किस्म की मालूमात, अल्फाज, तस्वीर, फिर आवाज़ों को भेजने, महफूज करने के तफसीली मुताले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसे कि अगर आपको अभी स्क्रीन दिख रही है, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है, सब क्या है, आईटी की मदद से हो रहा है। और क्या है इसके अलावा, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेलेक्स, टेलीविजन, केबल नेट, कंप्यूटर, वो आलात हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही किस्में में, तो रेडियो और टेलीफोन अब इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं यूजुअली, लेकिन फिर भी ये जो है आईटी की ही एक इकसाम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत, इत्तलाआती फनियत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे मुख्तसर आईटी कहा जाता है, मवासलात के मैदान में जदीद इख्तिरा है। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत आदाद शुमार को इंटरनेट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल किया जा सकता है। यानी कि इसकी मदद से एक जो कोई भी चीज है उसको हम, कोई भी अपना जो पैगाम है वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अफराद और इदारों ने अपनी अपनी वेबसाइट तख्लीक की है, जो मुल्क अ, पलक झपकते, ये मुल्क लिखा है, पलक झपकते ही तमाम मालूमात मुहैया कर देती है। यानी कि ये इतनी सारी वेबसाइट्स बना दी गई हैं जिसमें आप बासानी इंफॉर्मेशन को तलाश कर सकते हैं। घर बैठे हवाई इंटरनेट हुकुम के तबादले, दरामदाद और बरामदात, तहकीक, ये खाती मवाद के उसूल का तेज रफ्तार जरिए बन चुका है। यानी कि इसके जरिए कितनी सारे जो है मवाद हम हासिल कर सकते हैं, कितनी चीजें आसान हो गई, हम घर बैठे सब कुछ हैंडल कर सकते हैं साइट के जरिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए महारत और हुनरमंदी की जरूरत होती है ताकि इन मशीनों को चलाया जा सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत मंदरजे झेल निगाह से बात होती है। यानी कि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत होती है कि हमें मशीनें चलानी आनी चाहिए, इसके बगैर हम वो चीज नहीं सीख सकते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खबरों और हालात हाजिरा से मुतालिक वाकयात को पूरी दुनिया में तेज से तबादला कर सकती है। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हालात को एक जगह से दूसरी जगह आराम से तबादला कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से तजारत को बहुत हद तक वसअत दी जा सकती है। यानी कि हम बासानी तिजारत कर सकते हैं, चीजें एक मुल्क से दूसरी जगह सेल कर सकते हैं, अपने मुल्क में बहुत आराम से चीजें सेल कर सकते हैं। ये किसकी वजह से, आईटी की वजह से। ये दुनिया ये दुनिया में होने वाली तब्दीलियों से मुतालिक फौरी मालूमात की फराहमी का जरिए, इसके जरिए मतलब आराम से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जो है भेज सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जंग और अमन दोनों जमानों में बराम अ, आम
आफत साबित होती है। यानी कि ख्वाह जंगूरियों को अमन हो, जो मैंने आपको मिसाल दी, जो आजकल चल रही है जगह, ये सब हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए पता चलती है। इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत हुकूमत का मुख्तलिफ इदारों से बराह रास्त राब्ता रहता है, जिससे मौसर निगरानी का निजाम कायम किया जा सकता है। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया जा सकता है, से क्या किया जा सकता है, बआसानी जो है निजाम को टैकल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत को तस्लीम किया गया है। इस सिलसिले में तरजीही बुनियादी बुनियादों पर सरमायाकारी का आगाज किया गया है। इस सिलसिले में कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। यानी कि इसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को आराम से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सूरत में रख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में साथ और बनाई भी इसके जरिए जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में 7 IT जामियात कायम की जा रही हैं। 7 जो है यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं, जिसमें से 5 जो है वो निजी शोबे से होंगी, प्राइवेट होंगी। और पाकिस्तान में 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी जो है कौन सी है, कॉमसर्च और फास्ट है। फास्ट ने काम भी शुरू कर दिया, यानी कि इसने तो काम तक शुरू कर दिया है कि किस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम किया जाना है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने आम यूनिवर्सिटियों में भी आईटी का शोबा कायम करने का मशवरा दिया। यानी कि यूनिवर्सिटीज में जो है आईटी का शोबा बनाया गया है। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे तामुल से स्कूल भी शामिल है। यानी कि अब इसमें स्कूलों में भी सिखाया जा रहा है। पूरे मुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सैकड़ों इदारे बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इन इदारों के पास जदीद सामान की कमी है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ की भी कमी है। इस तरह अदारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में मुल्की तासुरात पैदा कर रहे हैं। यानी कि इदारे इसके बारे में इतना नेगेटिव इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको ये सिखाना नहीं आ रहा, और अगर टीचर मौजूद है तो वो सहूलियात मैसर नहीं है जो सीखने के लिए जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, और कई गैर मुल्की कंपनियां इसमें सरमायाकारी कर रही है। यानी कि मुख्तलिफ जो मालिक हैं वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है इसमें काम कर सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मकासद, तो पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम के शोबे में मकासद दर्ज झेल हैं। क्या क्या फायदे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान में, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये दर्जे पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इत्तलाक से पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को जदीद बनाना। यानी कि आईटी के जरिए और भी तालीम के जो निज़ाम है उसको जदीद बनाए गए हैं। हर उम्र के बच्चों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मकबूल बनाना और उन्हें आइंदा अशीरों के लिए तैयार करना। यानी कि ज्यादा बच्चों को इस बारे में नॉलेज देना, उनको जान पहचान कराना, ताकि आगे दौर में वो इसके जरिए कमा सके, इसके जरिए अपना रोजगार बना सके। इंटरनेट के जरिए तहकीक, जदीद और ताज़ा इत्तलाआत और मालूमात तक रसाई हासिल करना। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह, आपका ये पीएससी का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया है, जिसमें जो है एमसीक्यूज के हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। अगर आप ये सारे कंप्लीट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत आराम से सुकून से निकल जाएगा। और अगर कोई समझने में डिफिकल्टी हो तो आप ये दोबारा भी सुन सकते हैं। जज़ाकल्लाह।